اس ویڈیو میں ہم سبق پاکستان کی نامور خواتین کی پڑھائی کریں گے، یعنی پاکستان کی ایسی خواتین جنہوں نے اپنے ملک کے لیے بہت سے کام کیے۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ زینت کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی اور بستی کا مطلب ہے آبادی۔ تو اس شعر کا مطلب ہے اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی اور رونق ہے وہ خواتین سے ہی ہے، اور کسی بھی ملک کی آبادی اور قوموں کی عزت میں بھی خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے۔ خاندان کی تشکیل کا مطلب ہوتا ہے قیام یا خاندان کو بنانا۔ مرد اور عورت دونوں سے ہوتی ہے۔ خاندان مرد اور عورت دونوں سے بنتا ہے۔ معاشرے کو پرامن بنانے اور ترقی دینے میں دونوں کا اہم کردار ہے۔ دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے عمل، کردار اور فکر کی عظمت یعنی بڑی سوچ سے دوسروں کے لیے امن اور ترقی کی نئی راہیں کھولی۔ ہمارا مذہب اسلام تقوی یعنی بھروسے پہ اور عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک عمل کو انسانی برتری کی بنیاد بناتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں جو نامور خواتین نظر آتی ہیں ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سیرت اور کردار کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد ذہین تھیں، یعنی بہت سمجھدار تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہمارے پیارے نبی کی بیوی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ مروی کا مطلب ہوتا ہے بیان کی گئی، یعنی حضرت عائشہ نے 2210 احادیث بیان کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے باتیں کی، وہ احادیث انہوں نے بیان کی لوگوں کے سامنے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا بہت بردبار یعنی بہت صبر کرنے والی اور ذہین سمجھدار خاتون تھی۔ کربلا کے مقام پر آپ کی حوصلہ مند کا مطلب ہوتا ہے بڑی ہمت والی۔ انہوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا کربلا کے مقام پر، اور ظالم حکمران کے سامنے حق گوئی کی مثال، سچ بولنے کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کربلا کے مقام پر بہت حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا اور ظالم حکمران کے سامنے سچ بولا، اور اس کی مثال ہمیں تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔ قیام پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی، یعنی جو کوشش پاکستان کے قیام کے لیے کی گئی تھیں، جو کوششیں وہ جب شروع ہوئیں تو برصغیر کی مسلم خواتین نے بھرپور حصہ لیا، یعنی پوری طرح سے اس جدوجہد میں حصہ لیا۔ ان میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہا، فاطمہ جناح کا لقب ہے مادر ملت، بیگم سلمیٰ تصدق حسین، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم جہاں آرا، بیگم وقار النساء نون، لیڈی ہارون اور بیگم شمیم جالندھری سمیت بہت سی عظیم خواتین شامل تھیں۔
مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، میری بہن نے مسلم خواتین کو بیدار کر کے، یعنی ان کو جگا کے، ان کے اندر شعور پیدا کر کے، سمجھ بوجھ پیدا کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ قائد اعظم اپنے بیانات جاری کرنے سے پہلے فاطمہ جناح کو دکھاتے تھے۔ قائد اعظم کا پیغام عورتوں تک پہنچانے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح نے ملک کے کونے کونے میں جلسے کیے، جس سے مسلم خواتین میں قومی سیاسی شعور پیدا ہوا، یعنی سمجھ بوجھ پیدا ہوئی سیاست کے متعلق، اپنے قوم کے متعلق۔ قائد اعظم کی بیماری کے دوران محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی تیمارداری کے ساتھ، تیمارداری کا مطلب ہوتا ہے مریض کی دیکھ بھال کے ساتھ، ان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کی روزمرہ کی ڈاک اور فائلیں بھی پڑھ کر انہیں سناتی اور ان کی ہدایت سیکرٹری تک پہنچاتی۔ جو بھی وہ باتیں بتاتے وہ پھر آگے سیکرٹری تک بھی پہنچاتی تھیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان وومن مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی فعال رکن تھیں، فعال، بہت زیادہ کام کرنے والی۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری میں، یعنی ان کو آباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے 1949 میں عورتوں کی تنظیم، یعنی ان عورتوں کا ایک ادارہ تھا، اپوا کی بنیاد رکھی۔ آپ کو پہلی پاکستانی خاتون سفیر ہونے کا، سفیر کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، جو دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے ملک کا پیغام پہنچاتے ہیں، انہیں سفیر کہا جاتا ہے۔ تو وہ پہلی پاکستانی خاتون سفیر ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ آپ 1973 سے 1974 تک صوبہ سندھ کی گورنر بھی رہیں۔ بیگم وقار النساء نون نے پاکستان بننے کے بعد ایک قانونی جنگ لڑ کر 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل، یعنی اس سے زائد رقبے پر وہ جگہ موجود تھی، گوادر کو پاکستان میں ضم کروایا، یعنی شامل کروایا۔ آج اسی سرزمین یعنی گوادر کی وجہ سے پاک چین اقتصادی کا مطلب ہوتا ہے معاشی راہداری، گزرنے کا راستہ کا عظیم منصوبہ ممکن ہوا۔ پاکستان اور چین کے درمیان یہ ایک راہداری ہے، ایک راستہ ہے معاشی ترقی کے لیے، جسے سی پیک کا نام دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ مستقبل میں پاکستان کی اقتصادی ترقی میں کلیدی یعنی اہم کردار ادا کرے گا۔ موجودہ دور کی پاکستانی خواتین نے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ لوہا منوانے کا مطلب ہوتا ہے اہمیت تسلیم کروانا۔ اپنی صلاحیتوں کو دکھاتے ہوئے انہوں نے اپنی اہمیت کو تسلیم کروایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے مسلم ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز پایا، اعزاز یعنی حیثیت پائی۔ فہمیدہ مرزا کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مادر پاکستان، پاکستان کی ماں، یہ محترمہ بلقیس عیدی کا لقب ہے۔ محترمہ بلقیس عیدی کی سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حکومت پاکستان سے تمغہ امتیاز عزت یا احترام ہوتا ہے، اور عزت احترام کے لیے تمغہ دینا، تمغہ کا مطلب ہے تمغہ امتیاز لینے والی یہ خاتون کئی دہائی 10 سالوں پر محیط ہوتی ہے، اور بہت سی دہائیوں سے وہ اپنے شوہر عبدالستار عیدی کے ساتھ لاکھوں پاکستانیوں کے دکھ درد بانٹتی رہیں۔ پروین شاکر ایک بڑی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی ادارے کی بہترین افسر بھی تھیں۔
ان کے علاوہ بانو قدسیہ، کشور ناہید، شبنم شکیل اور بشریٰ رحمان اردو ادب کے بڑے نام ہیں۔ بچوں میں عرفہ کریم نے دنیا کی کم عمر ترین کمپیوٹر انجینئر ہونے کا اعزاز حاصل کر کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہو محترمہ جسٹس ناصرہ اقبال ایک بلند پایہ جج تھیں، یعنی وہ اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کو ان کی خدمات کے صلہ میں یعنی انعام کے طور پر عالمی امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی پولیس فورس میں خدمات دینے والی رافعہ قسیم بیگ نے بم ڈسپوزیبل یونٹ کا حصہ بن کر پہلی ایشیائی اور پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز حاصل کیا۔ ایک اعزاز بلوچستان کی خاتون ذکیہ جمالی کو بھی اس وقت حاصل ہوا جب وہ پاکستان نیوی میں پہلی خاتون کمیشنڈ آفیسر بنی۔ بانو قدسیہ اردو زبان و ادب میں ایک معتبر نام ہے، یعنی عزت دار نام ہے ان کا۔ انہوں نے افسانے اور ناول لکھے جن میں انسانی نفسیات، دلی کیفیت یا حالت کو کہتے ہیں، اور معاشرتی مسائل کو نہایت مؤثر انداز میں یعنی بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نامور ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، براڈ کاسٹر اور محقق کو محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، اور دانشور سمجھدار، اشفاق احمد کی اہلیہ تھیں۔ وہ اشفاق احمد کی اہلیہ تھیں یعنی ان کی بیگم تھیں۔ طاہرہ قاضی 1 جولائی 1951 میں مردان میں پیدا ہوئیں۔ آپ 2006 سے بحیثیت پرنسپل آرمی پبلک اسکول پشاور اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھیں کہ اچانک 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کر دیا۔ پرنسپل طاہرہ قاضی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یعنی انہوں نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ میری جان چلی جائے گی، بچوں کی جان بچانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے دہشت گردوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے طاہرہ قاضی کو ان کی بہادری کی وجہ سے 2015 میں ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ شجاعت کا مطلب ہوتا ہے بہادری، اور ستارہ شجاعت جو بہادری کے لیے تمغہ دیا جاتا ہے، اعزاز دیا جاتا ہے، اس سے انہیں نوازا گیا۔ اس سے آگے کا سبق ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔